رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. آج کل لوگ بہت پریشان ہیں. آج کل لوگ اس وبا کی وجہ سے پینک کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، انگزائٹی کا شکار ہیں، ہوپلیسنس ہے، مایوسی کی سی کیفیت ہے. دیکھیں، باقی ساری چیزیں ایک طرف، لیکن ایک وجہ جو ہمیں اس سچویشن کے اندر لے کے آتی ہے، پرسنلی اسپیکنگ، ہماری ذات کے اندر مایوسی، نا امیدی، پریشانی، انگزائٹی، ڈپریشن یہ پیدا کرتی ہے، وہ ہے ایمان کی کمی. ہمیں اللہ تعالیٰ پہ ایمان کی کمی ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ وہ توکل نہیں کرتے جیسے کہ ہمیں کرنا چاہیے. وہ ٹرسٹ نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھے ہی نہیں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ اور اپنے ریلیشن شپ کو سمجھے نہیں ہیں. یہ ان ساری چیزوں کی کمی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں اور مایوسی کا شکار ہیں اور انگزائٹی کا شکار ہیں. اور ایمان میں کمی کی ایک وجہ قرآن پاک سے دوری ہے، قرآن شریف سے دوری ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری ہے. یہ عجیب المیہ کی بات ہے کہ ہم لوگ اسکول جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، ہم لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ ڈگریز حاصل کرتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے. ہم کو اچھا پڑھنا چاہیے، ہم کو ریسرچ اورینٹڈ بننا چاہیے، ڈیپ سٹڈیز ہونی چاہیے، ہمیں انوینشنز کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے. بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں اگر ہم اچھا پڑھیں. لیکن اگر ہم اسکول، کالج، یونیورسٹیز جا رہے ہیں تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے. ہم نے اس دماغ کو کبھی اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے کیوں استعمال نہیں کیا؟ ہم سب مسلمان ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. ہم ایسے ہی دنیا میں نہیں آ گئے، ہم کسی بلا وجہ پیدا نہیں ہو گئے. کسی طریقے سے جو پورا پروسیس ہے کہ ہماری پیدائش ہوئی، اس کے بعد یہ سارے پروسیسز جو ہمارے اندر چل رہے ہیں، ہمارے کھانے پینے کا نظام، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم، ہمارا ریسپریٹری سسٹم، ہمارا نروس سسٹم، ہمارا کارڈیو ویسکولر سسٹم، ہمارے جتنے بھی اندر اتنے کمپلیکس سسٹمز چل رہے ہیں، یہ کوئی تو چلا رہا ہے. یہ اللہ کی ذات ہے. ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں کہ چلانے والی ذات اللہ کی ہے. یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سب کو چلانے والا اللہ ہے. ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم نے اس ایمان کو کبھی مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. ہم نے قرآن کو کھول کے پڑھ کے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے. ہمارے سارے سوالوں کا جواب قرآن کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کی کہانیاں بتائی ہیں. وہ کہانیاں اس لیے تو نہیں بتائی کہ ہم اس کو بطور کہانی مزے لے کے پڑھیں اور بس اس کو بند کر دیں. وہ کہانیاں ہمیں اس لیے بتائی گئی ہیں تاکہ ہم ان کہانیوں سے سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں کہ ان لوگوں نے ایسا کیا، تم بھی اگر ایسا کرو گے تو یہی ہوگا. انہوں نے غلط کیا، ان کے ساتھ غلط ہوا، تم بھی غلط کرو گے تمہارے ساتھ بھی غلط ہو سکتا ہے. انہوں نے اچھا کیا، ان کے ساتھ اچھا ہوا، تم بھی اچھا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی اچھا ہو سکتا ہے. یہ ساری کہانیوں کا مقصد ہے کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں. قرآن کے اندر چیزوں کے ریاکشنز بھی بتائے گئے ہیں کہ یہ اس کرنے کا ریاکشن یہ ہوتا ہے، یہ چیز کرنے کا ریاکشن یہ ہوتا ہے، اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ زندگی میں کیا چیلنجز آتے ہیں انسان کو اور کیوں آتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کے اندر بہت تفصیلاً بتائی گئی ہیں. اور جب انسان کے اوپر سچویشنز آتی ہیں، حالات آتے ہیں، تو ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اور جب قرآن کو سمجھ نہیں پاتے تو ہم حالات کو سمجھ نہیں پاتے. پھر حالات جب ہمارے موافق نہیں ہوتے، سازگار نہیں ہوتے، تو پھر ہم لوگ پینک اور ڈپریشن اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ ایک بڑی وجہ ہے. ایمان کی کمی ہونا، اور ایمان کی کمی ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہماری قرآن سے دوری. دیکھیں،
میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تو ایک تو میں نے آپ سب سے ریکویسٹ کی تھی، اپنے لیے بھی اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتا ہوں کہ قرآن کو کم از کم ایک دفعہ ہم نے کور ٹو کور شروع سے لے کر آخر تک انشاءاللہ ضرور پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے اس کی، زیادہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ایک اور چیز کا عزم بھی کرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ رمضان میں نہ ہو سکے لیکن شروع تو کر سکتے ہیں، اور اس کو پھر رمضان سے باہر تو لے کے جا سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کی بھی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ رمضان میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آج سے ہم نے رمضان کے شروع سے ہم نے ڈیلی ایک قرآن کا خلاصے کی ایک سیریز شروع کی ہے، پہلی رمضان سے ابھی تک چل رہی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے نہیں سنی تو اس کی ریکارڈنگز موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر، آپ پلیز سن لیجئے، کم از کم ایک خلاصہ پتہ چل جائے گا قرآن کا، اور خود سے بھی تفسیر پڑھنا شروع کریں، وہ تو خلاصہ ہے قرآن کی تفسیر، بہت تفاسیر موجود ہیں، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معرف القرآن ہے، اور بھی تفاسیر موجود ہیں، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی ایک بہت اچھا ترجمہ، آسان ترجمہ قرآن کے نام سے موجود ہے، جس کے اندر حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے، تو کم از کم ایک کوئک ریڈ کے لیے وہ بھی ہے۔ تو کم از کم کوشش تو کریں، محنت تو کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ آپ کا جب قرآن کے ساتھ ایک رشتہ ڈیولپ ہو جائے گا تو آپ کے ایمان کا لیول بھی انشاءاللہ تعالیٰ بڑھ جائے گا۔ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی باتیں سنتے رہنا، یہ بھی بہت ضروری ہے ایمان کی ترقی کے لیے۔ نیک لوگوں سے دوستی رکھنا، اچھے لوگوں سے دوستی رکھنا جو آپ کے ایمان کو بڑھاتے رہیں، تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن ایمان کے لیول کو بڑھانا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس ساری سچویشن کو سمجھ سکیں اور اس کو ٹیکل کر سکیں، اور ہم اس سچویشن میں نہ جائیں، اس پینک، ڈپریشن، انگزائٹی کی سچویشن میں جس میں ہم میں سے کئی لوگ آج جا چکے ہیں۔ انشاءاللہ فکر نہیں کرنی، بس ایک کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر ایک نظر ثانی کریں، اپنے اندر دیکھیں جھانک کر۔ اگر ہم شریعت سنت کی پابندی نہیں کر رہے، ان میں سے کئی چیزیں ہم لوگ پچھلے کچھ دنوں میں بات کر چکے، اگر ان میں سے جو چیزیں غلط ہمارے اندر ہیں اس کو نکالنا ہے اپنی زندگی سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، ایک سچی توبہ، سنسیئر توبہ، اور ایک کمٹمنٹ، ایک عزم، ایک ارادہ انشاءاللہ کہ میں نے اپنی آئندہ آنے والی زندگی جتنی رہ گئی ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کتنی رہ گئی ہے، اس کو ہم نے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گزارنی ہے، شریعت سنت کی پابندی کرتے ہوئے اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں، معاملات اچھے کرنے، عبادات اچھی کرنی ہے، انشاءاللہ اپنی معاشرت اچھی کرنی ہے، انشاءاللہ العزیز۔ توبہ اگر سچی ہوگی تو بہت جلدی اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے بھی چھٹکارا دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ باقی رمضان کے جو دن رہ گئے ہیں اس میں ہمیں بہت لگن سے، محبت سے، طلب سے، ایک پیشن کے ساتھ عبادت کرنے کی اور اپنے آپ کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کریم 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 شہر عظیم عظیم۔ کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کبھی وہ افطار کے لیے بیٹھے اور کسی نے، گھر والوں میں سے کسی نے یا دوستوں میں سے کسی نے کہا روزے کا ٹائم ہو گیا، روزہ کھلنے کا ٹائم ہو گیا ہے، اور اس کے کہنے پہ میں نے روزہ افطار کر لیا، اور جب افطار کرنے کے بعد دیکھا تو ابھی تو 2 منٹ باقی تھے، تو کیا کسی کے کہنے پر جلدی روزہ افطار کر لینا مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے، تو کیا یہ روزہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، ہم کئی دفعہ اس چیز کی تکرار کر چکے ہیں، اس کو ریپیٹ کر چکے ہیں کہ روزہ فجر کے شروع ہونے سے لے کر مغرب کے شروع ہونے تک رہتا ہے، سورج کے غروب ہونے تک ہوتا ہے۔ اگر سورج پورا غروب نہیں ہوا اور کسی نے کچھ کھا بھی لیا، بے شک وہ 1 منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو، یہ روزہ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے جانتے بوجھتے نہیں کیا، آپ سے غلطی ہو گئی، کسی کی مس انفارمیشن پہ، غلط کہنے پر آپ نے یہ کر لیا، تو انشاءاللہ عند اللہ گناہ گار نہیں ہوں گے ایز سچ، لیکن یہ جو روزہ ہے یہ ٹوٹ گیا، اس کو رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ایک رکھ لیں، اس کی قضا کر لیں، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کے روزوں کو، سب کی طلب کو، آپ سب کی عبادات کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
آپ باقی روزوں رکھنے کے لیے آسانی پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم